یا اللہ، میں سچے دل سے دعا کرتی ہوں کہ ہمارے اس ہٹلر جلاد اور سنگ مرمر کے بنے ہوئے باس ریان چودھری کو ایسی بیوی دینا جس کا جسم بالکل لڑکوں جیسا ہو۔ جب وہ اس کے سامنے آئے تو اسے لگے کہ وہ اپنے کسی بزنس پارٹنر سے بات کر رہا ہے۔ تبھی اس اکڑو انسان کا دماغ ٹھکانے آئے گا اور اسے سمجھ آئے گی کہ معصوم ملازمین کو بلا وجہ تنگ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ عنایہ نے چائے کا مگ ہوا میں کسی مشعل کی طرح لہراتے ہوئے باقاعدہ اسٹیج ڈرامے کے انداز میں آنکھیں بند کر کے ہاتھ اٹھائے اور گہرے جذباتی لہجے میں اپنی فریاد عرش بری تک پہنچانے کی کوشش کی۔ عائشہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا اور عنایہ کا دوپٹہ کھینچتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، عنایہ، خدا کے لیے اپنی زبان کو تھوڑا بریک لگاؤ۔ یہ آفس کا کیفیٹیریا ہے، تمہارے گھر کا لاؤنج نہیں جہاں تم ممی کے سامنے پاپا کی برائیاں کر رہی ہو۔ کسی نے سن لیا تو سیدھی ٹرمینیشن لیٹر ہاتھ میں آئے گا۔ سن لے کوئی، میں کیا ڈرتی ہوں؟ عنایہ نے مگ میز پر پٹکتے ہوئے غصے سے اپنا رخ بدلا۔ تم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس شخص نے میری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ صبح 9 بجے سے لے کر اب شام کے 5 بجنے والے ہیں، لیکن مجال ہے جو اس کے کیبن سے کوئی پازیٹیو وائب آئی ہو۔ اب یہ جو نیا فائنینشیل ٹاسک دیا ہے، بھلا یہ کسی انسان کا کام ہے؟ مجھے لگتا ہے وہ رات کو سوتے ہوئے بھی یہی سوچتا ہے کہ کل صبح عنایہ کا خون کس طرح چوسنا ہے۔ زینب نے چائے کا گھونٹ بھرا اور مسکراتے ہوئے کہا، مگر عنایہ، یہ تو مانو کہ ریان سر جتنے سخت ہیں دکھنے میں اتنے ہی ڈیشنگ ہے۔ پورے آفس کی لڑکیاں ان کے ایک لک پر مرتی ہیں۔ ہاں، بالکل وہ ڈیشنگ نہیں بلکہ خوبصورت آفت ہے۔ عنایہ نے منہ چڑھایا، ایسے ڈیشنگ انسان کا اچار ڈالے بندہ۔ چہرے پر ہر وقت 12 بجے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے مسکرانے پر ان کی کمپنی کا شیئر بازار میں گر جائے گا۔ میری تو بس یہی دعا ہے، اور دیکھنا میری مظلومانہ دعا ایک دن ضرور قبول ہوگی۔ انہیں ایسی ہی بیوی ملے گی جو انگوٹھے کے برابر سیدھی ہوگی، نہ کوئی غم اور نہ کوئی نزاکت۔ عائشہ اور زینب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ زینب کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک کیفیٹیریا کے داخلی راستے پر ایک جانی پہچانی روبدار شخصیت نمودار ہوئی۔ 3 پیس سوٹ میں ملبوس، ہاتھ میں چند اہم فائلیں پکڑے ریان چودھری بڑی سنجیدگی سے قدم بڑھاتے ہوئے سیدھے اسی جانب آ رہے تھے۔ ان کی تیز اور عقابی نظریں سیدھی عنایہ کی پشت پر جمی ہوئی تھیں۔ عائشہ کا چہرہ یکدم زرد پڑ گیا۔ اس نے میز کے نیچے سے عنایہ کے پیر پر زور سے اپنا پیر مارا۔ آہ عائشہ، کیا بدتمیزی ہے! میرا پیر توڑنے کا ارادہ ہے کیا؟ عنایہ بلبلا اٹھی۔ زینب نے اپنی ہنسی کو اندر ہی اندر دباتے ہوئے ہونٹوں کو سختی سے بند کر لیا۔ اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا اور وہ بالکل ساکت ہو چکی تھی۔ تم دونوں کو کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہو جیسے سامنے عزرائیل آ گیا ہو؟ عنایہ نے ان کے چہروں کے تاثرات دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ ابھی تو میں نے باس کی صرف برائی کی ہے، ابھی تو مزید قصیدے باقی ہیں۔ عائشہ نے آواز نکالنے کی ناکام کوشش کی، لیکن اس کے گلے سے صرف ایک ہلکی سی سسکاری نکلی۔ اس نے اپنی نظریں جھکا کر سامنے رکھی پلیٹ پر جما لی۔ عنایہ کو دال میں کچھ کالا نظر آیا۔ کیفیٹیریا کا ماحول جو چند سیکنڈ پہلے تک عام چہل پہل سے بھرپور تھا، اب اسے بالکل خاموش اور پر اسرار محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے بالکل پیچھے سے ایک مانوس تیز پرفیوم کی خوشبو ابھری۔ یہ وہی رائل ووڈی پرفیوم تھا جس کی مہک پورے فلور پر صرف ایک ہی شخص کے پاس سے آتی تھی۔ عنایہ کے ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا کہ اسے لگا دھڑکن باہر آ جائے گی۔ اس نے بہت آہستہ سے گویا ڈرتے ڈرتے اپنی گردن کو پیچھے کی طرف گھمایا۔ بالکل اس کے پیچھے محض 2 فٹ کے فاصلے پر ریان چودھری کھڑے تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک سرد اور ناقابل بیان تاثر تھا، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جس سے صاف ظاہر تھا کہ انہوں نے عنایہ کی مقدس دعا کا ایک ایک لفظ حرف بحرف سن لیا ہے۔ عنایہ نے ہڑبڑا کر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن اس کا گھٹنا میز سے ٹکرایا اور چائے کا مگ ہلکا سا ہل کر چائے باہر گرا گیا۔ وہ وہیں جمی کی جمی رہ گئی۔ اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا اور الفاظ جیسے اس کے حلق میں ہی دفن ہو گئے۔ ریان چودھری نے اپنی کلائی پر بندھی مہنگی گھڑی پر وقت دیکھا، پھر اپنی نظریں اٹھا کر عنایہ کے خوف زدہ چہرے پر ٹکائی۔ کیفے میں موجود چند دوسرے ملازمین بھی اب اس سسپینس سے بھرے منظر کو کنکھیوں سے دیکھ رہے تھے۔ ریان نے ایک گہرا سانس لیا، اپنے ہاتھ میں موجود فائلوں کو تھوڑا درست کیا اور عنایہ پر ایک ایسی سخت اور گہری نظر ڈالی جس نے عنایہ کے وجود کو اندر تک ہلا کر رکھ دیا۔ انہوں نے کچھ دیر تک کوئی لفظ نہیں بولا، بس عنایہ کے چہرے کے اڑتے ہوئے رنگوں کا معائنہ کرتے رہے۔ ریان نے اپنا گلا کھنکارا۔ ان کی بھاری اور روبدار آواز پورے خاموش کیفیٹیریا میں گونجی۔ عنایہ نے فوراً اپنی آنکھیں بند کر لیں، جیسے وہ کسی دھماکے کا انتظار کر رہی ہو۔ اسے یقین تھا کہ اب ریان سر چلائیں گے اور کہیں گے، مس عنایہ، یو آر فائرڈ۔ لیکن ریان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔
انہوں نے انتہائی پرسکون مگر طنزیہ لہجے میں صرف اتنا کہا، مس عنایہ، مجھے خوشی ہے کہ آپ کو میری شادی اور میری مستقبل کی اہلیہ کی صحت کے بارے میں اتنی گہری تشویش ہے۔ یہ سن کر عائشہ نے اپنا منہ دوپٹے سے چھپا لیا، جبکہ زینب نے نیچے منہ کر کے اپنی ہنسی کو روکنے کے لیے اپنے ہونٹ چبا لیے۔ ریان نے عنایہ کو مزید کچھ کہنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ بغیر ایک سیکنڈ ضائع کیے اپنے مخصوص باوقار انداز میں وہاں سے گزر گئے اور ان کے جوتوں کی آہٹ آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی۔ جیسے ہی ریان کیفیٹیریا سے باہر نکلے، عنایہ کے جسم سے جیسے سکت ہی ختم ہو گئی۔ وہ دھپ سے اپنی کرسی پر واپس گری۔ اس کا پورا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا اور چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا ہو۔ اوہ مائی گاڈ، اوہ مائی گاڈ! عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ میں برباد ہو گئی، میں لٹ گئی۔ عائشہ، زینب، تم دونوں نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ تم سہیلیوں کے روپ میں میری آستین کے سانپ ہو۔ زینب اپنی ہنسی نہیں روک سکی اور باقاعدہ قہقہہ لگا کر ہنس پڑی۔ عنایہ، یار تم تو گریٹ ہو، مطلب کوئی اتنی جرأت کیسے کر سکتا ہے؟ باس کے منہ پر ان کے لیے ایسی خطرناک دعا، لڑکوں جیسا جسم، خدا کی قسم اگر سر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو تمہیں اسی وقت آفس سے دھکے مار کر نکال دیتا۔ عائشہ نے عنایہ کو پانی کا گلاس پکڑاتے ہوئے کہا، پہلے یہ پانی پیو اور اپنے ہوش ٹھکانے لاؤ۔ ہم نے تمہیں اشارہ کرنے کی پوری کوشش کی تھی، بلکہ میں نے تو تمہارے پیر پر باقاعدہ حملہ بھی کیا تھا، لیکن تم تو اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ اب بتاؤ اگلا پلان کیا ہے؟ کل صبح نوکری پر آنا ہے یا آج ہی گھر جا کر نیا سی وی تیار کرنا ہے؟ عنایہ نے کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ سی وی؟ مجھے لگتا ہے مجھے اس شہر سے ہی بھاگنا پڑے گا۔ تم نے سر کی آنکھیں دیکھی؟ وہ مجھے زندہ چبا جاتے۔ انہوں نے کچھ کہا کیوں نہیں؟ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے، مجھے تڑپا تڑپا کر ماریں گے۔ مجھے تو لگتا ہے سر تمہاری دعا سن کر اندر سے ہل گئے ہیں، زینب نے چھیڑتے ہوئے کہا۔ اب وہ جب بھی کسی لڑکی کو دیکھیں گے تمہاری وہ لائن ان کے دماغ میں گونجے گی۔ زینب پلیز میرا مذاق مت اڑاؤ، عنایہ نے روحاں سی صورت بنا کر کہا۔ میری نوکری چلی گئی تو ممی مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گی۔ وہ پہلے ہی کہتی ہیں کہ تم سے کوئی کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا، اور اب تو میں باس کی نظروں میں ایک بدتمیز اور عجیب و غریب لڑکی بن چکی ہوں جو ان کی پرسنل لائف پر تبصرے کرتی ہے۔ عائشہ نے عنایہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ دیکھو عنایہ، جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ اچھی بات یہ ہے کہ سر نے سب کے سامنے تماشا نہیں بنایا۔ وہ بہت پروفیشنل ہے، شاید وہ اس بات کو بھول جائے۔ بھول جائے۔ عنایہ نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ ریان چودھری ہیں، کوئی عام انسان نہیں۔ فائنینشیل رپورٹ کی ایک ایک پائی کا حساب یاد رکھتے ہیں، تو میری یہ اتنی خوبصورت دعا کیسے بھول سکتے ہیں؟ اب میرا اللہ ہی حافظ ہے۔ عنایہ نے میز پر رکھی اپنی ڈائری اور پین اٹھائے اور انتہائی سست قدموں سے اپنے ڈیسک کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کا دل بری طرح ڈوب رہا تھا اور اسے اپنا مستقبل بالکل اندھیرے میں نظر آ رہا تھا۔ مس عنایہ، کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ یہ کیا ہے؟ میں نے آپ سے اس ماہ کی فائنینشیل سیلز رپورٹ مانگی تھی، نہ کہ کسی پرائمری اسکول کے بچے کا کوئی آرٹ پروجیکٹ۔ یہ اسکیل شیٹ میں پلس کی جگہ مائنس کا سائن کس خوشی میں لگایا گیا ہے؟ ریان چودھری کی گرجدار اور سرد آواز ان کے عالیشان شیشے کے کیبن میں گونجی تو عنایہ نے ڈر کے مارے اپنی نظریں جھکا دی۔ یہ آج سے چند ماہ پہلے کا منظر تھا جب عنایہ نے اس نامور کمپنی میں بطور جونیئر اکاؤنٹنٹ اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ وہ ابھی نئی آئی تھی اور پورے آفس میں ریان چودھری کی سختی، اصول پسندی اور غصے کے قصے زبان زد عام تھے۔ سر، وہ دراصل بیک اسپیس دباتے ہوئے شاید وہ انگلی غلطی سے، عنایہ نے ہکلا کر اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں مروڑتے ہوئے وضاحت پیش کرنی چاہی۔ شاید مس عنایہ، کارپوریٹ دنیا میں شاید کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ ریان نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کو ایک جھٹکے سے گھمایا اور اسے گھورتے ہوئے بولے، آپ کی اس ایک غلطی سے دبی انگلی کی وجہ سے ہماری پوری بیلنس شیٹ میں 50 لاکھ کا فرق آ رہا تھا۔ اگر یہ رپورٹ کلائنٹ کے پاس چلی جاتی تو کمپنی کی ساکھ کا کیا بنتا؟ آپ لوگ ڈگریاں لے کر آ جاتے ہیں لیکن بنیادی کام بھی ڈھنگ سے کرنا نہیں آتا۔ عنایہ کا دل چاہا کہ وہ وہیں زمین میں دھس جائے۔ اس کے گال شرمندگی اور غصے سے سرخ ہو رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ریان کو سنگ دل جلاد جیسے خطابات سے نواز رہی تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں اسے ابھی ٹھیک کر دیتی ہوں، اس نے رونی صورت بنا کر کہا۔ رپورٹ مجھے اگلے آدھے گھنٹے میں میری ٹیبل پر چاہیے، اینڈ نو مور مسٹیکس۔ ریان نے بغیر دیکھے اگلی فائل اٹھاتے ہوئے سرد لہجے میں حکم دیا، جو اسی بات کا اشارہ تھا کہ عنایہ اب کیبن سے باہر جا سکتی ہے۔ عنایہ نے غصے سے اپنے دانت پیسے، فائل کو گود میں دبا کر کیبن کا بھاری شیشے کا دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ جیسی وہ ریان کی نظروں سے اوجھل ہوئی، اس کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس نے بری طرح اپنا منہ بگاڑا، اپنی آنکھیں اوپر گھمائیں اور ریان کے بولنے کے انداز کی نقل اتارتے ہوئے پھسپھسائی، نو مور مسٹیکس۔ مس عنایہ، یہ کیا ہے؟
مس عنایت وہ کیا ہے؟ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، ہٹلر کی اولاد، انسان ہے یا کوئی روبوٹ؟ کبھی مسکرا دیں تو جیسے ان کے اکاؤنٹ سے پیسے کٹ جائیں گے۔ آفس کی پرانی ملازمہ ثنا نے اسے بڑبڑاتے دیکھا تو مسکرا کر بولی، کیا ہوا فریحہ؟ پھر سے باس سے کلاس لگ گئی؟ کلاس نہیں ثناپی، انہوں نے تو باقاعدہ پی ایچ ڈی کروا دی ہے مجھے۔ عنایت اپنی سیٹ پر دھپ سے بیٹھتے ہوئے بولی، اتنا غصہ صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میری تو دعا ہے ان کی شادی کسی ایسی ہٹلر لڑکی سے ہو جو انہیں دن میں تارے دکھا دے۔ سختی کا یہ سلسلہ صرف ایکسل شیٹ تک محدود نہیں تھا۔ عنایت جیسے جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی، اس سے کوئی نہ کوئی نئی اور انوکھی غلطی سرزد ہو جاتی۔ کبھی وہ دو مختلف کلائنٹس کی فائلز کو آپس میں مکس کر دیتی، جس کے بعد پورے فلور پر ہنگامہ کھڑا ہو جاتا، اور کبھی وہ ریان چودھری کے اہم ترین کوریئرز کو کسی غلط محکمے میں بھجوا دیتی۔ ایک دوپہر تو حد ہی ہو گئی۔ ریان چودھری اپنے کیبن میں ایک غیر ملکی کلائنٹ کے ساتھ انتہائی اہم زوم میٹنگ میں مصروف تھے۔ عنایت ان کے لیے بلیک کافی کا مگ لے کر کیبن میں داخل ہوئی۔ وہ اتنی نروس تھی کہ اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ ریان کی میز کے قریب پہنچی، اس کا جوتا کارپیٹ کے ایک ابھرے ہوئے حصے سے الجھ گیا اور وہ بری طرح لڑکھڑا گئی۔ کافی کا پورا مگ ریان چودھری کے سفید برانڈڈ سوٹ اور میز پر رکھی چند اہم ترین ہارڈ کاپیز پر جا گرا۔ ریان ایک جھٹکے سے اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ میٹنگ میں موجود غیر ملکی کلائنٹ بھی اسکرین پر یہ منظر دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ عنایت کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ اوہ مائی گاڈ سر آئی ایم سو سوری، میرا وہ ارادہ نہیں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی جیب سے ٹیشو پیپر نکالے اور ریان کے سوٹ کو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھی، لیکن گھبراہٹ میں اس کا ہاتھ ریان کے لیپ ٹاپ سے ٹکرا گیا، جس سے لیپ ٹاپ کی اسکرین آدھی بند ہو گئی اور میٹنگ منقطع ہو گئی۔ کیبن میں ایک بھیانک خاموشی چھا گئی۔ ریان چودھری کے تاثرات اس وقت دیکھنے لائق تھے۔ ان کی آنکھیں غصے سے چمک رہی تھیں اور وہ گہرے سانس لے رہے تھے۔ عنایت کو لگا کہ اب اس کا آخری وقت آ گیا ہے۔ مس فریحہ، ریان نے اپنی آواز کو کنٹرول کرتے ہوئے چبا چبا کر کہا۔ ان کا لہجہ اتنا دھیما اور خطرناک تھا کہ عنایت کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے پورے ہوش و حواس کھو دوں، آپ اسی وقت میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جائیں، باہر نکلیں۔ عنایت نے ٹیشو پیپر وہیں میز پر پھینک کے اپنے آنسوؤں کو مشکل سے روکتی ہوئی کیبن سے باہر کی طرف بھاگی۔ وہ سیدھی واش روم میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو کوسنے لگی۔ تم اتنی بدتمیز اور بیوقوف کیوں ہو فریحہ؟ اب تو وہ تمہیں پکا نوکری سے نکال دیں گے، تم سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا منہ دھویا۔ شام کے 7 بج چکے تھے۔ آفس کے تمام ملازمین اپنے اپنے گھروں کو جا چکے تھے، لیکن عنایت اپنے ڈیسک پر بیٹھی اداسی سے اس غلطی کو سدھارنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس نے ایکسل شیٹ میں کی تھی۔ وہ تھک کر اپنی میز پر سر رکھے ہوئے تھی کہ ریان چودھری اپنی کیبن سے باہر نکلے۔ ان کا سوٹ بدل چکا تھا اور وہ اب ایک عام کیجول قمیض میں تھے۔ انہوں نے عنایت کو اس طرح بے بس اور اداس بیٹھے دیکھا تو ان کے سخت چہرے پر ایک نرمی ابھری۔ وہ دھیمے قدموں سے اس کے ڈیسک کے پاس آئے۔ عنایت نے آہٹ پا کر جلدی سے اپنا سر اٹھایا اور سیدھی کھڑی ہو گئی۔ سر، میں بس یہ شیٹ مکمل کر کے ہی جاؤں گی، اس نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ریان نے اس کی اسکرین پر دیکھا جہاں اب بھی فارمولے غلط لگے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور عنایت کے ہاتھ سے ماؤس لے لیا۔ ایک طرف ہو جائیں، انہوں نے حکم دیا۔ عنایت خاموشی سے ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی۔ ریان نے خود کرسی سنبھالی اور انتہائی تیزی سے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے اس کی وہ تمام غلطیاں ٹھیک کرنے لگے جو وہ پچھلے 2 گھنٹے سے نہیں کر پا رہی تھی۔ عنایت حیرت سے ان کے خوبصورت اور سنجیدہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس نے غور کیا کہ ریان کا غصہ صرف کام کی حد تک تھا، ورنہ وہ اندر سے اتنے برے بھی نہیں تھے۔ لیجیے، یہ ہو گیا، اب گھر جائیں، کافی دیر ہو چکی ہے، ریان نے ماؤس چھوڑتے ہوئے کہا۔ وہ اٹھے اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گئے، لیکن مڑنے سے پہلے انہوں نے دیکھا کہ عنایت کا منہ اب بھی معصومیت سے بنا ہوا تھا، جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو جسے زبردستی ہوم ورک کروایا گیا ہو۔ ریان کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی اور دلکش مسکراہٹ ابھری جسے عنایت نہیں دیکھ سکی۔ وہ اکثر رات کو رک کر عنایت کی خراب کی ہوئی فائلز کو خود ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عنایت محنتی ہے، بس تھوڑی چنچل اور نا تجربہ کار ہے۔ اسی پہلے مہینے کے دوران عنایت کو آہستہ آہستہ اندازہ ہونے لگا کہ ریان چودھری جتنے اوپر سے سخت ہیں، اتنے ہی سچے دل کے مالک ہیں۔ وہ جب بھی کسی مشکل میں ہوتی، ریان غصہ ضرور کرتے، لیکن آخر میں اس کی مدد بھی خود ہی کرتے۔ ایک بار جب عنایت کی طبیعت آفس میں اچانک خراب ہوئی تھی تو یہ ریان ہی تھے جنہوں نے اپنی گاڑی میں اسے گھر پہنچایا تھا، حالانکہ راستے بھر وہ اسے اپنی صحت کا خیال نہ رکھنے پر ڈانٹتے رہے تھے۔ انہی چھوٹی چھوٹی باتوں، ان کی چھپی ہوئی پرواہ اور ان کی پرکشش شخصیت نے عنایت کے دل میں ہلچل مچا دی تھی۔ وہ دل ہی دل میں اپنے سخت باس کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ جب بھی ریان کو دیکھتی اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگتا، لیکن اس کی انا اور لڑکیوں والا مان آڑے آ جاتا تھا۔
وہ خود سے بھی اس بات کا اعتراف نہیں کرنا چاہتی تھی کہ اسے اسی انسان سے محبت ہو رہی ہے جو اس سے دن میں 4 بار ڈانٹتا ہے۔ وہ اپنی اس چھپی ہوئی محبت کو ہمیشہ غصے اور پیٹھ پیچھے کی جانے والی نقلوں کے پردے میں چھپا کر رکھتی تھی۔ زرینہ بیگم، مہمانوں کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ذرا عنایہ کو کہیں کہ چائے کا سامان جلدی تیار کرے اور خود بھی ڈھنگ کے کپڑے پہن کر باہر آئے۔ ایسے موقعوں پر سستی اچھی نہیں لگتی۔ ساجد صاحب نے لاؤنج میں صوفے کی کور درست کرتے ہوئے اپنی بیگم کو آواز دی، جو کچن میں سموسے اور کیک پلیٹوں میں سجا رہی تھیں۔ عنایہ کے گھر میں آج صبح سے ہی ایک عجیب سی ہلچل تھی، کیونکہ عنایہ کی ممی کی ایک دور کی شناسہ فریدہ بیگم اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ رہی تھی۔ عنایہ اپنے کمرے میں کھڑی آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا ایک سادہ سا سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کے چہرے پر روایتی چمک یا شرم و حیا نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی بیزاری اور اداسی تھی۔ اس کا دل دماغ تو پچھلے کئی دنوں سے صرف ایک ہی شخص کے گرد گھوم رہا تھا، اس کا سخت مزاج مگر دلکش باس ریان عباس۔ وہ چوری چھپے اس کے پیار میں اس حد تک گرفتار ہو چکی تھی کہ کسی دوسرے مرد کے بارے میں سوچنا بھی اسے گناہ لگ رہا تھا۔ عنایہ، چلو باہر آؤ، مہمان آ گئے ہیں۔ اس کے شرارتی چھوٹے بھائی دانیال نے کمرے کا دروازہ کھول کر ہانک لگائی۔ دیکھو باجی، اگر لڑکے نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا نا تو میں سچی مچی پورے محلے میں مٹھائی بانٹوں گا۔ دانیال، تم یہاں سے دفع ہوتے ہو یا میں امی کو تمہاری سگریٹ والی بات بتاؤں؟ عنایہ نے اس سے غصے سے گھورا تو دانیال فوراً معصوم بن کر وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ عنایہ نے ایک گہرا سانس لیا، دل پر پتھر رکھا اور چائے کی ٹرے اٹھا کر لاؤنج کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں ساجد صاحب اور زرینہ بیگم کے سامنے ایک انتہائی باوقار، نفیس اور نرم مزاج خاتون بیٹھی تھی۔ یہ فریدہ بیگم تھی۔ السلام علیکم، عنایہ نے دھیمی آواز میں کہا اور ٹرے میز پر رکھ دی۔ وعلیکم السلام۔ ماشاء اللہ، فریدہ بیگم نے عنایہ کو دیکھتے ہی اپنے چہرے پر ایک بڑی سی مسکراہٹ سجائی اور اسے اپنے پاس صوفے پر بٹھا لیا۔ زرینہ جی، آپ کی بیٹی تو تصویر سے بھی زیادہ پیاری اور سگڑ ہے، میری تو پہلی نظر میں ہی ہاں ہے۔ عنایہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ یہ لوگ اسے ناپسند کر کے چلے جائیں۔ کچھ دیر کی رسمی گفتگو کے بعد فریدہ بیگم نے عنایہ کو تھوڑی دیر کے لیے اندر بھیجنے کا اشارہ کیا۔ جب عنایہ اندر چلی گئی تو فریدہ بیگم نے ساجد صاحب کی طرف رخ کیا اور اپنے پرس سے قیمتی انگوٹھی نکال کر میز پر رکھ دی۔ ساجد صاحب، زرینہ بیگم، میں یہ رشتہ بالکل پکا سمجھوں؟ مجھے اور میرے بیٹے کو عنایہ بہت پسند ہے، فریدہ بیگم نے گرم جوشی سے کہا۔ ساجد صاحب مسکرائے۔ فریدہ جی، ہمیں بھی آپ کا خاندان اور آپ کا طریقہ بہت پسند آیا، ہماری طرف سے بھی بالکل پکا ہے، لیکن آپ کا بیٹا خود کیوں نہیں آیا اور آپ نے ابھی تک اس کا نام یا تصویر بھی ہمیں نہیں دکھائی؟ فریدہ بیگم ہلکا سا ہنسی اور بولی، بس ساجد صاحب، یہی میری بیٹی کی ایک عجیب اور ضدی سی شرط ہے۔ اس نے مجھ سے باقاعدہ وعدہ لیا اور کہا ہے کہ امی عنایہ کو ابھی مت بتائیے کہ یہ رشتہ میرا ہے، نہ اسے میری کوئی تصویر دکھائیں، نہ میرا نام لیں اور نہ کمپنی کا ذکر کریں۔ میں اسے منگنی کے فنکشن پر ایک بہت بڑا سرپرائز دینا چاہتا ہوں، اسی لیے اس نے مجھے سختی سے منع کیا ہے کہ جب تک رشتہ پکا نہ ہو جائے اس کا نام خفیہ رکھا جائے۔ زرینہ بیگم نے حیرت سے کہا، ہیں، یہ تو بڑی عجیب اور فلمی شرط ہے، لیکن لڑکا کرتا کیا ہے؟ وہ ایک بہت بڑی فائنینشیل فرم کا مالک اور CEO ہے، فریدہ بیگم نے فخر سے بتایا۔ آپ بے فکر رہیں، وہ عنایہ کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اسے بہت خوش رکھے گا۔ بس آپ لوگ عنایہ کے سامنے سسپنس برقرار رکھے گا تاکہ میرے بیٹے کا سرپرائز خراب نہ ہو۔ ساجد صاحب نے کچھ سوچ کر ہنستے ہوئے کہا، چلو جی، اگر نوجوان کی یہی خوشی ہے تو ہمیں کیا اعتراض ہے؟ ہم عنایہ کو کچھ نہیں بتائیں گے، بس یہ کہہ دیں گے کہ رشتہ پکا ہو گیا ہے۔ مہمانوں کے جانے کے بعد عنایہ کچن میں برتن سمیٹ رہی تھی کہ زرینہ بیگم چہکتی ہوئی کچن میں داخل ہوئیں۔ عنایہ بیٹا، بہت بہت مبارک ہو، بات پکی ہو گئی ہے۔ زرینہ بیگم نے آگے بڑھ کر عنایہ کا ماتھا چوما۔ فریدہ جی کو تم بہت پسند آئی ہو، انہوں نے تو شگن کی انگوٹھی بھی دے دی ہے اور اگلے ہفتے منگنی کا فنکشن طے ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی عنایہ کے ہاتھ سے شیشے کا گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ اس کا دل جیسے یکدم رک گیا۔ کیا ممی، آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہاں کر دی؟ نہ میں نے لڑکے کو دیکھا، نہ مجھے اس کا نام پتہ ہے، اور نہ آپ نے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر دیا۔ ارے تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ زرینہ بیگم نے حیرت سے کہا، لڑکا بہت لائق ہے، اپنی کمپنی کا مالک ہے، فریدہ جی اتنی اچھی خاتون ہے تو بیٹا ابھی ہیرا ہی ہوگا۔ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ممی پلیز، مجھے یہ شادی نہیں کرنی، میں کسی انجان شخص کے ساتھ اپنی زندگی کیسے گزار سکتی ہوں؟ اب کم از کم مجھے اس کی تصویر تو دکھائیں، اس کا نام تو بتائیں۔ اسی وقت ساجد صاحب بھی کچن کے دروازے پر آ گئے اور سنجیدگی سے بولے، عنایہ، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارا برا نہیں چاہیں گے، لڑکا بہت شریف اور برسر روزگار ہے، نام اور تصویر میں کیا رکھا ہے،
मंगनी पर खुद ही देख लेना, बस बात पक्की हो चुकी है और अब इस फैसले में कोई तब्दीली नहीं होगी। इनाया अपने वालिदैन का ये सख्त और पुरअसरार रवैया देखकर हक्का बक्का रह गई। वो रोती हुई अपने कमरे की तरफ भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसने खुद को बेड पर गिराया और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रो दी। उसका दिल बुरी तरह टूट चुका था। वो रेहान चौधरी के सख्त चेहरे, उसकी रोबदार आवाज़ और उसकी उन चोरी छुपे की जाने वाली मदद को याद करके तड़प उठी। रेहान सर, उसने रोते हुए सिसकती आवाज़ में कहा, मैं तो आपको पसंद करने लगी थी। मैंने तो सोचा था कि एक दिन मैं अपनी अनाज छोड़कर आपसे अपने दिल की बात कह दूंगी, लेकिन मेरी किस्मत ही ख़राब है। मम्मी पापा मेरी शादी किसी ऐसे शख्स से करें जिसे मैं जानती तक नहीं। अब मैं आपको कभी नहीं पा सकूंगी। उसने अपना मोबाइल उठाया और रेहान की वो व्हाट्सएप डीपी देखने लगी, जिसमें वो ब्लैक सूट में इंतहाई पुरकशिश लग रहा था। इनाया ने रोते हुए मोबाइल को अपने सीने से लगा लिया। उसे लग रहा था कि उसकी मोहब्बत अधूरी रह गई है और अब उसे उम्र भर किसी ऐसे शख्स के साथ समझौता करना पड़ेगा जिसे वो कभी पसंद नहीं कर पाएगी। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि उसका वही जल्लाद बॉस इस वक्त अपने कमरे में बैठा उसकी मासूमियत पर मुस्कुरा रहा था और उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज़ तैयार कर रहा था। मैं जहर खा लूँगी, मैं नहर में छलांग लगा दूँगी, मैं इस घर की छत से कूद जाऊँगी, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स से मंगनी हरगिज़ नहीं करूँगी जिसका ना मुझे नाम पता है और ना ही शक्ल। आप लोग मेरे वालिदैन नहीं, मेरी खुशियों के दुश्मन हैं। इनाया के कमरे का दरवाज़ा अंदर से मजबूती से बंद था और उसकी आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। पिछले 24 घंटों से उसने अपने कमरे को ताला लगा रखा था और बाकायदा भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया था। किचन से आने वाली बिरयानी की खुशबू उसके पेट में चूहे दौड़ा रही थी, लेकिन अपनी मोहब्बत और अना की खातिर वो डटी हुई थी। लाउंज में ज़रीना बेगम, साजिद साहब, छोटा भाई दानियाल और इत्तफाक से उसी सुबह वारिद होने वाली शगुफ्ता फुप्पो बैठे चाय पी रहे थे। दानियाल ने हाथ में चिकन पीस पकड़कर इनाया के कमरे के दरवाजे के पास जाकर ज़ोर से सूंघा, फिर बोला, ओए बाजी, मम्मी ने आज तुम्हारी पसंदीदा चिकन बिरयानी बनाई है। मत खाओ, मैं तो कहता हूँ 2-3 दिन और अंदर ही बंद रहो ताकि मेरा हिस्सा डबल हो जाए। वैसे पापा एक बात तो बताएं। दानियाल ने लाउंज की तरफ मुड़ते हुए आवाज़ ऊंची की ताकि इनाया तक साफ सुनाई दे। पापा, आपने जिस लड़के से रिश्ता तय किया है वो तो गंजा और मोटा चश्मे वाला है ना? मैंने तो सुना है उसके सर पर सिर्फ 3 बाल हैं और वो भी साइड से यू टर्न लेते हैं। क्या? गंजा और मोटा? कमरे के अंदर से इनाया की चीख निकली और अगले ही सेकंड दरवाज़ा एक झटके से खुला। इनाया का पूरा चेहरा रो रो कर सूजा हुआ था, बाल बिखरे हुए थे और वो सच्ची मुच्ची किसी ड्रामा मूवी की मजलूम हीरोइन लग रही थी। दानियाल, तुम झूठ बोल रहे हो। पापा प्लीज़ मुझे बताएं, क्या वो सच्ची मुझ गंजा है? शगुफ्ता फुप्पो ने चाय का मग मेज़ पर पटका और सोफे पर उछल कर बैठ गई। लो देखो जरीना, लड़की के लक्षण देखो, अभी शादी हुई नहीं और ज़बान इतनी लंबी हो गई है। हमारे ज़माने में तो वालिदैन जहाँ उंगली रख देते थे लड़कियाँ वहाँ सर झुका लेती थीं। ये लड़की हाथ से निकल रही है, मैं कह रही हूँ ना, शादी के बाद ही सुधरेगी। ये सास के पाँव दबा दबा कर जब अकल ठिकाने आएगी तब पता चलेगा। इनाया ने फुप्पो को घूर कर देखा, फिर रोती हुई सीधी अपनी माँ के पास जाकर सोफे पर गिर गई। मम्मी, खुदा के लिए मेरी हालत पर रहम करे। मैं उस गंजे मोटे और चश्मे से शादी नहीं कर सकती। मैं तो अपने ऑफिस के बॉस। इनाया बोलते बोलते अचानक रुक गई। उसने जल्दी से अपने होंठ भींच लिए। उस सबके सामने रेहान चौधरी का नाम नहीं ले सकती थी। साजिद साहब और जरीना बेगम ने चोरी छुपे एक दूसरे को देखा। दोनों के चेहरों पर एक गहरी मुस्कुराहट उभरी, जिसे उन्होंने बड़ी मुश्किल से अखबार और दुपट्टे के पीछे छुपाया। वो दोनों अच्छी तरह जानते थे कि इनाया का होने वाला मंगेतर कोई गंजा मोटा नहीं बल्कि स्मार्ट, हैंडसम और उसी का बॉस रेहान चौधरी है। लेकिन रेहान से किए गए वादे के मुताबिक वो अभी उसे बताना नहीं चाहते थे। अरे बेटा, दानियाल तो मजाक कर रहा है। जरीना बेगम ने इनाया के बिखरे बाल सीधे करते हुए उसे दिलासा दिया। हालांकि अंदर से उनकी अपनी हंसी छूट रही थी। लड़का बहुत लायक है फरीदा जी का इकलौता बेटा है, लाखों में खेलता है और सबसे बड़ी बात, वो तुम्हारी बहुत इज्जत करता है। इज्जत करता है? इनाया ने दुखी अंदाज में आसमान की तरफ देखा। मम्मी, जो बंदा अपना नाम और शक्ल छुपा कर रिश्ता भेज रहा हो, वो इज्जत नहीं, मेरा नफसियाती कत्ल कर रहा है। पापा आप तो कुछ बोलें, आपने तो हमेशा मेरा साथ दिया है। कम अज़ कम मुझे उसकी एक तस्वीर ही दिखा दे, चाहे पासपोर्ट साइज़ ही क्यों ना हो। मैं देख तो लूँ कि वो इंसान दिखता कैसा है। साजिद साहब ने अखबार को थोड़ा नीचे किया और ऐनक के ऊपर से देखते हुए इंतहाई संजीदगी से बोले, इनाया देखो बेटा, ज़िद अच्छी नहीं होती। हमने लड़के की वालदा को ज़बान दे दी है कि मंगनी से पहले ना हम तुमसे नाम शेयर करेंगे और ना तस्वीर। वो लोग बहुत ख़ानदानी है और लड़का बहुत ही लायक और सुलझा हुआ है। तुम बस अपने पापा पर भरोसा रखो। हाँ हाँ, लायक तो होगा ही, आखिर गंजे लोग ज़हीन जो होते हैं। दानियाल ने पीछे से एक और तीर चलाया। दानियाल तुम चुप करो। इनाया ने सोफे का कुशन उठाकर दानियाल की तरफ फेंका।
جو وہ بڑی صفائی سے مڑ کر بچا گیا تھا۔ عنایہ نے دوبارہ پاپا کی منت کی، پاپا پلیز، اگر وہ اتنا ہی لائق ہے تو دنیا کے سامنے آنے سے کیوں ڈر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہو، یا اس کے 4 بچے ہوں، یا کوئی وہ انڈر ورلڈ کا ڈان ہو؟ شگفتہ پپو نے اب باقاعدہ ماتھا پیٹ لیا۔ توبہ ہے زرینہ، تمہاری بیٹی کے دماغ میں تو کوئی ہندی فلم چل رہی ہے۔ ارے لڑکی، وہ کوئی ڈان نہیں، معزز کاروبار آدمی ہے۔ فریدہ نے بتایا کہ اس کا بیٹا تو اپنی کمپنی کا CEO ہے۔ یہ سن کر عنایہ کے دل کو ایک اور جھٹکا لگا۔ CEO؟ اس کے دماغ میں فوراً ریان چودھری کا چہرہ گھوم گیا۔ ریان چودھری بھی تو CEO تھے، لیکن اس نے فوراً اس خیال کو جھٹک دیا۔ نہیں، ریان سے میرے گھر رشتہ کیوں بھیجیں گے؟ وہ تو مجھے دن رات ڈانٹتے ہیں، اور ویسے بھی وہ تو… عنایہ کو کیفیٹیریا والا واقعہ یاد آیا تو وہ اور زیادہ اداس ہو گئی۔ ممی، مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ عنایہ نے سسکیاں بھرتے ہوئے آخری ہتھیار استعمال کیا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھ پر یہ رشتہ زبردستی تھوپا نا، تو میں منگنی والے دن ہال سے بھاگ جاؤں گی، پھر پورے خاندان میں آپ کی بدنامی ہوگی۔ یہ سن کر زرینہ بیگم کی ہنسی باقاعدہ ایک ہلکی سی کھانسی میں بدل گئی۔ انہوں نے جلدی سے پانی کا گلاس اٹھایا۔ ساجد صاحب نے بھی اخبار سے اپنا چہرہ چھپا لیا تاکہ عنایہ ان کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ انہیں پتہ تھا کہ جب منگنی پر ریان کو دیکھے گی عنایہ تو بھاگنے کے بجائے وہیں جم جائے گی۔ اچھا بابا، زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شگفتہ پھپھو اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگلے ہفتے منگنی کا فنکشن ہے اور پارلر کا ٹائم بھی بک ہو چکا ہے۔ تم چپ چاپ جا کر کھانا کھاؤ، ورنہ منگنی کی تصویروں میں سچی مچ کسی چڑیل جیسی لگو گی۔ عنایہ نے دیکھا کہ گھر میں کسی پر بھی اس کے رونے دھونے اور احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ ممی اور پاپا کے چہروں پر ایک عجیب سا سکون تھا جو اسے مزید پریشان کر رہا تھا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتی ہوئی دوبارہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی اور جاتے جاتے دانیال کو وارننگ دی۔ اگر اب تم میرے کمرے کے پاس آئی نا دانیال، تو میں تمہارا موبائل توڑ دوں گی۔ دروازہ ایک بار پھر دھڑام سے بند ہو گیا۔ لاؤنج میں عنایہ کے جاتے ہی دانیال، ساجد صاحب اور زرینہ بیگم کھل کر ہنس پڑے۔ پاپا، ماننا پڑے گا، ریان بھائی نے جو پلان بنایا ہے نا، وہ سچی مچ کمال کا ہے۔ باجی تو ٹینشن کے مارے آدھی رہ گئی ہیں۔ دانیال نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، لیکن مجھے تو اپنی معصوم بچی پر ترس آ رہا ہے، زرینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیسے رو رو کر برا حال کر لیا اس نے۔ ساجد صاحب نے اخبار میز پر رکھا اور ہنس کر بولے، کوئی بات نہیں زرینہ، بس کچھ دن کی بات ہے۔ جب منگنی پر ریان اس کے سامنے آئے گا تو اس کی یہ ساری ناراضگی اور احتجاج ایک سیکنڈ میں غائب ہو جائے گا۔ ریان نے سچ مچ بہت پیارا سرپرائز پلان کیا ہے، ہمیں اس کا ساتھ دینا ہی ہوگا۔ ادھر کمرے میں عنایہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی آنسو بہا رہی تھی اور دل ہی دل میں ریان چودھری سے شکوے کر رہی تھی کہ کاش انہوں نے اس کا ہاتھ تھاما ہوتا تو آج اسے نامعلوم گنجے موٹے CEO سے منگنی کرنے کے لیے اس طرح مجبور نہ ہونا پڑتا۔ آفس کا ماحول روز کی طرح پرسکون اور پروفیشنل تھا، لیکن عنایہ کے ڈیسک پر جیسے ماتم کا سما تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرے پر عجیب سی ویرانی تھی۔ منگنی کی تاریخ جوں جوں قریب آ رہی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ اس انجان CEO سے شادی کرنے سے پہلے اس شہر اور اس نوکری دونوں کو خیر بات کہہ دے گی۔ لیکن سب سے بڑا دکھ یہ تھا کہ وہ ریان چودھری کے سامنے مزید نہیں آ سکتی تھی۔ اس کا یہ دل برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کسی اور کی ہو جائے اور روز ریان چودھری کو اپنے سامنے دیکھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کی بورڈ پر انگلیوں کو حرکت دی اور اپنا استعفیٰ ٹائپ کرنا شروع کر دیا۔ ایک ایک لفظ لکھتے ہوئے اس کے دل پر جیسے آریاں چل رہی تھیں۔ جب پرنٹر سے سفید کاغذ باہر نکلا تو عنایہ نے اسے ایک سفید لفافے میں بند کیا اور گہرا سانس لے کر کھڑی ہو گئی۔ عنایہ، یہ کیا ہے؟ تم کہاں جا رہی ہو؟ عائشہ نے اسے فائل کے بجائے ایک سادہ لفافہ ہاتھ میں پکڑے دیکھ کر حیرت سے پوچھا۔ عنایہ نے نم آنکھوں کے ساتھ اپنی سہیلی کو دیکھا۔ میں جا رہی ہوں عائشہ، ہمیشہ کے لیے۔ میں اب اس آفس میں مزید کام نہیں کر سکتی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ زینب نے گھبرا کر کہا۔ منگنی کے چکر میں نوکری کو چھوڑ رہی ہو؟ تم لوگ نہیں سمجھو گی، عنایہ نے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا یہاں رکنا اب ممکن نہیں رہا۔ وہ مزید کسی کے سوال کا جواب دیے بغیر سیدھی ریان چودھری کے عالی شان شیشے کے کیبن کی طرف بڑھ گئی۔ کیبن کے باہر پہنچ کر اس نے ایک لمحے کے لیے اپنے آنسو صاف کیے، اپنا دوپٹہ درست کیا اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ کم ان۔ اندر سے ریان چودھری کی وہی جانی پہچانی روبدار اور مدبر آواز آئی۔ عنایہ نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ریان ہمیشہ کی طرح اپنے 3 پیس سوٹ میں ملبوس لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نظریں جمائے کسی گہرے حساب کتاب میں مصروف تھے۔ عنایہ کو دیکھ کر انہوں نے اپنی قلم میز پر رکھی اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔
ان کا چہرہ بالکل اسپاٹ تھا، لیکن ان کی گہری آنکھیں عنایہ کے چہرے کے اڑے ہوئے رنگ اور سوجی ہوئی آنکھوں کا باقاعدہ معائنہ کر رہی تھیں۔ جی مس عنایہ، فرمائیے آج کون سی نئی فائنینشیل شیٹ خراب کر کے آئی ہیں آپ؟ ریان نے ہلکے سے طنزیہ مگر دھیمے لہجے میں پوچھا۔ عنایہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ چند قدم آگے بڑھی اور اپنی لرزتی ہوئی انگلیوں سے وہ سفید لفافہ ریان چودھری کی میز پر بالکل ان کے سامنے رکھ دیا۔ ریان نے لفافے کو دیکھا، پھر عنایہ کے چہرے پر نظر ڈالی۔ یہ کیا ہے؟ سر، یہ میرا استعفیٰ ہے۔ میں اب اس کمپنی میں مزید کام نہیں کر سکتی۔ میں جاب چھوڑ رہی ہوں۔ عنایہ نے اپنی آواز کو مضبوط کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن آخر میں اس کا لہجہ کانپ ہی گیا۔ ریان کے چہرے پر نہ تو کوئی حیرت ابھری اور نہ ہی کوئی غصہ۔ وہ بہت پرسکون رہے۔ انہوں نے دراز سے پیپر کٹر نکالا اور انتہائی اطمینان سے لفافے کو چاک کیا اور استعفے کا کاغذ باہر نکال کر پڑھنے لگے۔ کیبن میں صرف کاغذ کی سرسراہٹ اور عنایہ کے دل کی تیز دھڑکنوں کی آواز تھی۔ ریان نے اسے واپس میز پر سیدھا کر کے رکھا، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو آپس میں جوڑا اور انتہائی پرسکون اور سنجیدہ آواز میں عنایہ کو دیکھتے ہوئے بولے، مس عنایہ، آپ کا فائنینشیل آڈٹ کا پروجیکٹ ابھی ادھورا ہے اور کمپنی کی پالیسی کے مطابق آپ اس اہم موڑ پر کمپنی چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ آپ کا استعفیٰ مسترد کیا جاتا ہے۔ ریان کا یہ کاروباری اور بے حس رویہ دیکھ کر عنایہ کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ پچھلے کئی دنوں کا جمع شدہ غصہ، دکھ، فرسٹریشن اور ریان کے لیے اس کی چھپی ہوئی محبت سب ایک دھماکے کی صورت باہر آ گئے۔ اس کی آنکھوں سے باقاعدہ آنسو بہنے لگے۔ پروجیکٹ؟ سر، میری زندگی برباد ہو رہی ہے اور آپ کو اپنے پروجیکٹ کی پڑی ہے؟ عنایہ نے روندی ہوئی اور اونچی آواز میں غصے اور دکھ کے ساتھ کہا۔ آپ انسان ہیں یا کوئی پتھر کے بنے ہوئے روبوٹ؟ آپ کو کبھی کسی کے جذبات، کسی کی مجبوری کا احساس کیوں نہیں ہوتا؟ میری مرضی کے بغیر میری منگنی کی جا رہی ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے اور آپ مجھے یہاں بیٹھ کر رولز اور پروجیکٹ سکھا رہے ہیں۔ ریان عنایہ کا یہ شدید جذباتی روپ دیکھ کر ذرا برابر بھی نہیں چونکے۔ وہ اسی طرح پرسکون بیٹھے رہے جیسے وہ عنایہ کے منہ سے ان الفاظ کو سننے کا کب سے انتظار کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک گہرا سکون تھا جو عنایہ اپنے غصے میں نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ شادی یا منگنی زندگی کا حصہ ہے مس عنایہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی پروفیشنل لائف کو داؤ پر لگا دیں۔ ریان نے اپنی آواز کو مزید دھیما اور پرکشش بناتے ہوئے کہا۔ بس سر، بہت ہو گیا۔ مجھے آپ سے کوئی بحث نہیں کرنی۔ میں کل سے آفس نہیں آؤں گی۔ آپ کو جو ایکشن لینا ہے لے لیں۔ عنایہ نے روتے ہوئے اپنے دوپٹے کے پلو سے آنسو صاف کیے، غصے سے اپنے پیر پٹک گئی اور ایک جھٹکے سے کیبن کا دروازہ کھول کر باہر نکل گئی اور دروازہ دھڑام سے بند کر دیا۔ عنایہ کے جاتے ہی کیبن کا پورا ماحول یکدم بدل گیا۔ ریان چودھری جو اب تک ایک سخت اور بے حس باس بن کر بیٹھے تھے، انہوں نے کرسی کی پشت سے سر ٹکایا۔ ان کے سخت چہرے پر ایک ایسی دلکش گہری مسکراہٹ ابھر آئی جو پورے آفس میں کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ ان کی آنکھوں میں عنایہ کے لیے بے پناہ محبت اور ستائش چمک رہی تھی۔ انہوں نے میز پر رکھا عنایہ کا استعفیٰ ہاتھ میں لیا، اسے پیار سے دیکھا اور اپنے پاس دراز میں محفوظ کر لیا۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ عنایہ چوری چھپے دل ہی دل میں صرف اور صرف ان کے لیے تڑپ رہی ہے اور اس کا یہ سارا غصہ اور احتجاج دراصل اسی محبت کا ثبوت تھا۔ تھوڑا سا اور صبر کر لو مس فریحہ۔ ریان نے اپنے لبوں پر پھیلی مسکراہٹ کے ساتھ چوری چھپے سرگوشی کی۔ بس کچھ ہی دنوں کی بات ہے، پھر تمہارا یہ باس عمر بھر کے لیے تمہارا ہونے والا ہے اور تمہارا یہ استعفیٰ میری زندگی کا سب سے خوبصورت پروجیکٹ بن جائے گا۔ ہفتہ نور بنا کیا نور بنا ہوا میرج ہال روشنیوں، گلاب کے پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو اور مہمانوں کی چہل پہل سے گونج رہا تھا۔ ہال کے وسط میں ایک شاندار اسٹیج سجایا گیا تھا جہاں سفید چمکیلے پردوں اور برقی قندیلوں کے سائے میں خوبصورت صوفہ رکھا گیا تھا۔ ہر طرف خوشی کا سماں تھا سوائے ایک وجود کے، اور وہ وجود عنایہ کا تھا۔ عنایہ کی انتہائی بھاری، گہرے سرخ اور سنہرے کامدانی والے لہنگے میں ملبوس صوفے پر بیٹھی تھی۔ اس کا سر دوپٹے کے بھاری گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا جسے اس نے جان بوجھ کر کافی آگے کر رکھا تھا۔ اس کا چہرہ اداسی، غصے اور مایوسی کا شاہکار بنا ہوا تھا۔ پچھلے کئی دنوں کا رو رو کر برا حال کرنے کے بعد آج اس نے خود سے ایک پکا تہیہ کر لیا تھا۔ میں اس گنجے، موٹے اور چشمش CEO کی شکل مرتے دم تک نہیں دیکھوں گی۔ پاپا اور ممی نے زبردستی میری منگنی تو طے کر دی ہے، لیکن وہ میرے دل سے ریان سر کی محبت کو کبھی نہیں نکال سکتے۔ میں انگوٹھی پہناتے وقت بھی اپنی آنکھیں بند رکھوں گی اور تصویر کھنچاتے وقت منہ دوسری طرف کر لوں گی۔ عنایہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑے رومال کو غصے سے مروڑتے ہوئے دل ہی دل میں عہد کیا۔ اس کے ساتھ ہی صوفے پر عائشہ اور زینب بیٹھی تھیں
जो बार बार उसे छेड़ने की कोशिश कर रही थी। इनाया, यार खुदा के लिए सिस्कियाँ लेना बंद करो। देखो लड़के वाले हॉल में दाखिल हो चुके हैं। तुम्हारे पापा और दानियाल उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। आयशा ने उसके कंधे को हिलाते हुए सरगोशी की। मुझे क्या परवाह है कि कौन आया और कौन नहीं। काश इस हॉल में अचानक जलजला आ जाए या लाइट चली जाए। इनाया ने घूंघट के अंदर से ही रोनी आवाज़ में जवाब दिया। ज़ैनब ने हंसते हुए कहा, तौबा है इनाया, इतनी बद्दुआएं मत दो। कम से कम एक बार सर उठाकर दूल्हे को देख तो लो। क्या पता दानियाल ने तुम्हारे साथ सिर्फ मजाक किया हो। कोई मजाक नहीं है। पापा ने खुद कहा था कि लड़का बहुत लायक है और फुप्पो कह रही थी कि सास के पाँव दबाने पड़ेंगे। मैं अपनी बर्बाद होती ज़िंदगी का तमाशा नहीं देखना चाहती। इनाया ने अपनी ज़िद बरकरार रखी। इसी दौरान हॉल में ढोल की थाप और शहनाई की आवाज़ गूंजी, जो इस बात का ऐलान थी कि दूल्हा मियाँ अपनी फैमिली के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। इनाया का दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि उसे लगा वह भी स्टेज पर ही बेहोश हो जाएगी। उसने अपने लहंगे के घेर को दोनों हाथों से सख्ती से जकड़ लिया। मुलाकातों और मुबारक बातों का एक तवील सिलसिला शुरू हुआ। फरीदा बेगम हंसती मुस्कुराती हुई स्टेज पर आईं और इनाया के बराबर में बैठकर उसका माथा चूमा। मेरी प्यारी बिटिया रानी, आज तुम बिल्कुल परी लग रही हो। बस अब कुछ ही देर में अंगूठी की रस्म शुरू होगी, फरीदा बेगम ने इंतहाई मोहब्बत से कहा। इनाया ने जवाब में सिर्फ एक हल्की सी हामी भरी। उसका दिल अंदर से खून के आंसू रो रहा था। फिर वो घड़ी आ ही गई। साजिद साहब और दानियाल दूल्हे को लेकर स्टेज पर आए। इनाया ने सख्ती से अपनी नज़रें नीचे अपने पैरों पर जमा ली। उसने दुपट्टे को मज़ीद आगे खींच लिया ताकि सामने से कुछ नजर न आए। एक भारी पुरवकार वजूद इनाया के बिल्कुल बराबर में सोफे पर आकर बैठ गया। जैसे ही वो शख्स बैठा, इनाया के नथनों से एक जानी पहचानी सहर अंगेज़ खुशबू टकराई। ये वही रॉयल वुडी परफ्यूम था जिसकी महक इनाया को दिन में 4 बार अपने बॉस रेयान चौधरी के कैबिन में आती थी। इनाया का पूरा वजूद एक सेकंड के लिए बिल्कुल साकित हो गया। ये खुशबू नहीं, ये कैसे हो सकता है? शायद ये दुनिया को कोई आम परफ्यूम हो जो इस मोटे गंजे ने भी लगा लिया हो, लेकिन ये खुशबू तो बिल्कुल रेयान सर जैसी है। इनाया का दिमाग बुरी तरह उलझ गया। जरीना बेगम एक खूबसूरत मखमली केस में सोने की अंगूठी लिए स्टेज पर आईं और इनाया के हाथ में थमाते हुए बोली, इनाया बेटा, चलो अब देर मत करो, अपने होने वाले मियाँ के हाथ में अंगूठी पहनाओ। इनाया ने कांपते हाथों से अंगूठी का बॉक्स लिया। उसने तहिया किया हुआ था कि वो मुंह ऊपर नहीं करेगी। उसने नीचे देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। सामने से एक बहुत ही खूबसूरत गोरा और मर्दाना हाथ उसकी तरफ बढ़ा। उस हाथ की उंगलियां लंबी और मुतनासिब थीं, जिन पर महंगी घड़ी चमक रही थी। यह हाथ किसी भी जाविये से किसी गंजे या मोटे शख्स का नहीं लग रहा था। इनाया को शदीद हैरत हुई और तजस्सुस के मारे उसका जब जवाब दे गया। गुस्से, दुख और हैरत के एक मिले जुले जज्बे के तहत उसने एक झटके से अपना सर ऊपर उठाया और अपने दुपट्टे को हल्का सा पीछे किया। सामने का मंजर देखकर इनाया की आंखें बाहर आ जाएं। हैरत से इतनी बड़ी हो गईं कि जैसे अभी बाहर आ जाएंगी। उसका मुंह पूरा खुल गया और वो दंग रहकर बिल्कुल फरीज हो गई। उसके सामने ऑफ वाइट रंग की इंतहाई शानदार और फिटेड शेरवानी में मलबूस, बालों को बेहतरीन तरीके से सेट किए, कोई और नहीं बल्कि खुद रेयान चौधरी बैठे थे। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह वो रोब तो था, लेकिन इस वक्त उनकी आंखों में एक शदीद शरारत और लबों पर एक इंतहाई दिलकश सॉफ्ट रोमांटिक मुस्कुराहट थी। आप यहाँ? इनाया के हलक से बमुश्किल एक सरगोशी निकली। रेयान ने उसकी हैरत का भरपूर लुत्फ उठाते हुए अपनी भवें ऊपर की और अपना सीधा हाथ मजीद आगे बढ़ा दिया। उसी वक्त स्टेज के पीछे खड़ा दानियाल आगे झुका और इनाया के कान के पास उछलकर सरगोशी की। बाजी, सरप्राइज़ देख लो, तुम्हारा वो हिटलर जल्लाद बॉस ही तुम्हारा होने वाला मियाँ है। अब बताओ, मिठाई मैं खुद खाऊं या पूरे हॉल में बांटूं? इनाया और ज़ैनब ने भी तालियां बजाईं, जबकि ज़रीना बेगम और साजिद साहब फ़ख्र और खुशी से मुस्कुरा रहे थे। शगुफ्ता फुप्पो ने पीछे से आवाज़ लगाई, अरे लड़की, अब अंगूठी पहना भी दो, लड़के का हाथ कब से आगे है? इनाया का दिमाग काम करना छोड़ चुका था। वो कभी रेयान को देखती तो कभी अपनी माँ को और कभी अपने पापा को, जिनकी पुरस्रार मुस्कुराहटों का राज अब उस पर फाश हुआ था। तो ये रेयान ही थे जिन्होंने ये पूरा ड्रामा रचाया था और उसे इतना तड़पाया था। रेयान ने थोड़ा आगे झुककर इंतहाई धीमी और रेशमी आवाज़ में, जो सिर्फ इनाया ही सुन सकती थी, कहा, तो मिस इनाया, देख लिया आपने अपने बॉस की होने वाली बीवी को कैसे है वो? आगे पीछे सब ठीक है या अब भी कोई कमी रह गई है? ये सुनते ही इनाया के गालों पर यकदम सुर्ख टमाटर जैसे रंग उभर आए। शर्म, हया और खुशी के एक ज़बरदस्त एहसास ने उसे घेर लिया। उसे कैफेटेरिया का वो दिन याद आ गया जब उसने रेयान के लिए वो अजीब व गरीब दुआ मांगी थी। वो शर्म के मारे पानी पानी हो गई और उसने जल्दी से अपना चेहरा नीचे कर लिया। सर, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे इतना क्यों रुलाया? इनाया ने अंगूठी रेयान की उंगली में पहनाते हुए धीमी आवाज़ में शिकवा किया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में
आंसू दुख के नहीं बल्कि बेपनाह खुशी के थे। अगर मैं ये सरप्राइज़ ना देता तो मुझे कैसे पता चलता कि मिस इनाया मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती और मेरे लिए इस्तीफ़ा तक तैयार कर लेती हैं। रेयान ने इनाया के हाथ से अंगूठी लेकर उसकी नाजुक उंगली में पहनाते हुए निहायत नरमी से कहा। उनका लम्स इनाया के दिल में उतरता चला गया। पूरा हॉल तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। दानियाल ने हंसते हुए कहा, चलो जी, अब बाजी की नौकरी पक्की हो गई और पापा के पैसे भी बच गए। अभी ऑफिस में भी बॉस की डांट खाएंगे और घर आकर भी। साजिद साहब और जरीना बेगम ने स्टेज पर आकर दोनों को गले से लगाया और दुआएं दी। शगुफ्ता फुप्पो ने रेयान की बलाएं लेते हुए कहा, लड़का तो सच्ची मुच्ची हीरा है, हमारी इनाया की तो किस्मत ही खुल गई। इनाया ने घूंघट के अंदर से रेयान को देखा, जो अब मुकम्मल तौर पर उसका हो चुका था और जिसकी सख्त मिजाजी के पीछे उसके लिए कितनी गहरी मोहब्बत छुपी हुई थी। उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी परेशानी उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी में बदल चुकी थी और उसे पूरी उम्मीद थी कि रेयान के संग उसकी ज़िंदगी खुशियों भरी गुजरेगी।